تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ آغاز میں ایک اچھی بات، ہر انسان کی قدر و قیمت وہ نیکیاں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ ہم نظم آزادی کی تشریح کر رہے ہیں، ممکن شاعر کا نام احسان دانش ہے۔ اس سے قبل ہم 4 اشعار کی تشریح کر چکے۔ آج ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کر رہے ہیں۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ اس شعر میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ قرآن خدا کا کلام، خدا کی مقدس کتاب، زمانہ، وقت، اور اس سے یہاں مراد لوگ یا دنیا بھی لیا جا سکتا ہے۔ حشر قیامت، تفسیر یا قرآن پاک کی شرح۔ اسے جو کچھ کہنا تھا وہ قرآن کریم کے پردے میں کہہ گیا ہے۔ اب زمانہ اس کے کہنے کی قیامت تک تفسیر کرتا رہے، یعنی وضاحت بیان کرتا رہے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک گہرا اور وسیع تر مفہوم پیش کیا ہے۔ قرآن پاک علم و حکمت و دانائی کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے انسانیت کا منشور پیش کرتی رہے گی۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت۔ اگر ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ زمانہ آج بھی قرآن و اہل بیت ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وہ مردان حق، وہ حق کے راستے پر چلنے والے جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی اس حدیث کی معرفت حاصل کر لی، ان کی زندگی دنیا و آخرت کی کامیابی کی جانب بڑھ گئی، اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا یا اس سے روگردانی کی، ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ شعر کے پہلے مصرعے میں جو کہنا تھا اسے، یہاں اسے سے مراد علامہ اقبال کی شخصیت دی گئی ہے، جنہوں نے قرآن حکیم اور اطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی وابستگی اختیار کی کہ عمر بھر قرآن پاک کے افکار کو اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آزادی کے موضوع پر ان کا واضح پیغام ہے کہ اگر آزادی کے نام پر اپنی اقدار اور اپنی شناخت اور اپنے نظریات کو قربان کر دیا جائے تو دراصل یہ خسارے کا سودا ہے، یعنی سراسر نقصان ہے۔ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنے کی کوششوں میں علامہ اقبال کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا وفا کے کاشور۔ یہاں شاعر نے اقبال کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ ان کا جرأت مندانہ پیغام مغرب کی فکری غلامی سے آزادی کا تھا۔
اور ہر دور میں انسان اپنی حالت اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ قرآن حکیم میں خدائے وحدہ لا شریک کہہ چکا ہے کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، تو یقیناً قرآن حکیم نے فلسفہ آزادی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے، اور بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حق کی آنکھ بینا ہے، اور جن کی چشم بصیرت واہ ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آزادی کا کیا مطلب ہے، آزادی کا کیا منشور ہے، اور احکامات الہیہ کی پابندی کے ساتھ حق بات کہنا، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، یہی آزاد منش لوگوں کا وظیفہ ہے۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 6۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اس شعر کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ لہو خون، راہرو مسافر راستہ چلنے والے، تعمیر نئے سرے سے کوئی عمارت بنانا یا قوم کی فلاح و بہبود کا کام۔ شاعر کہتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں، آنسوؤں کی برسات ہوئی، مسافر لٹتے رہے، بہترین رشتوں کی قربانیاں دی گئیں، مگر پھر بھی حقیقی آزادی کی تعمیر ادھوری ہے۔ یہاں شاعر نے آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کی منظر کشی دکھ بھرے انداز میں کی ہے۔ غلامی سے آزادی تک کا سفر انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور انقلاب بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے۔ شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے۔ اور اگر ہم پاکستان کی آزادی کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں ہمارے اسلاف نے خون کے سمندر پار کیے، آنسوؤں کی برسات میں اپنے بھرے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے، اور اگر کچھ ضروری سامان کوئی اٹھا بھی سکا تو راستے میں رہزنوں نے لوٹ لیا۔ عزیز و اقارب سے جدائی ہوئی، پیاروں کو ذبح ہوتے دیکھا، غرضے کے نئے آزاد ملک میں وطن عزیز میں قدم رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حوصلہ ہے تیرا کرتاس زماں، تجھ پہ کیا واقع تحریر ہوئے۔ کرتاس زماں سے مراد ہے یہاں پر زمانے کا صفحہ، یعنی تاریخ اسی طرح رقم ہوتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ قربانی دینے والے بھی گویا زبان حال یہی کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھ لینا وطن میں جب بہار آئے۔ لیکن شاعر اسی بات پر افسوس کر رہا ہے کہ وطن میں ابھی تک بہار نہیں آئی۔ وہ حقیقی آزادی جس میں فکری آزادی کا عنصر پایا جائے تاکہ وطن عزیز کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں شب و روز اضافہ ہو، اور دنیا کی اقوام میں ہمارا وطن سربلند ہو۔ ترقی کا وہ سفر اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے شبانہ روز محنت، یعنی رات دن محنت کرتے رہنا، جس کے لیے قائد اعظم نے کام
کام اور صرف کام کا فرمان جاری کیا۔ اس جذبے سے ہماری قوم کی اکثریت بہت دور ہے۔ اسی وجہ سے شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آزادی کی تعمیر ابھی نامکمل ہے۔ اور بقول فیض کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اور آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب۔ مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی۔ اس شعر کے کچھ مشکل الفاظ دیکھیے کہ ہر گوشے سے مراد ہے ہر کونے میں، یعنی جگہ جگہ۔ قندیل شمع کو کہتے ہیں جس کے جلانے سے چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ پیغام عالمگیر، پوری دنیا پر چھایا ہوا پیغام۔ یہاں شاعری کہتا ہے کہ میرا دین و مذہب پوری دنیا پر چھایا ہوا آزادی کا پیغام ہے، اس لیے دنیا کے ہر گوشے میں مجھے اس پیغام کی روشنی پہنچانا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آزادی کی روشنی ظلم اور غلامی کے اندھیرے کو مٹاتی ہے، اور ہر حساس آدمی ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ ظلم اگر ختم نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم دنیا کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ ظلم ایک برائی ہے۔ مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے دراصل شاعر نے آزادی کے عالمگیر پیغام کے تصور کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ دنیا بھر میں آزادی کے شعور کا اجالا پھیلانا، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ آزادی کہتے کسے ہیں، لوگوں کو اپنے حق کی پہچان عطا کرنا ایک انقلابی آواز ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اخوت و مساوات کے عالمگیر رہنما اصول دیے اور دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ کسی بھی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان پر کسی قسم کی کوئی برتری نہیں ہے۔ ہاں، اگر برتری حاصل کرنی ہے تو تقوی اختیار کرو۔ اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے یہ اخوت یعنی بھائی چارہ اور مساوات یعنی برابری پوری انسانیت کا بنیادی حق ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار پھیلا دو۔ آزادی کے عالمگیر پیغام کو دنیا اسی وقت تسلیم کرے گی جب حق پرست یعنی حق کا ساتھ دینے والے باطل یعنی کفر کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ احسان دانش کا یہ شعر ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم آزادی کا شعور حاصل کر کے اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ہر کونے میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے دنیا سے ظلم و جور کے اندھیروں کو ختم کرتے چلے جائیں، اور دراصل اسی فکر کی روشنی پوری دنیا میں پھیلانی ہے کہ انسانیت کی آزادی کلمہ حق کہنے میں ہے، جس کا عملی اظہار اسلامی جمہوریہ ایران کے غیور رہبران نے کیا ہے، اور وہ ظالم حکومتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ
اقتدار اعلیٰ صرف خدائے وحدہ لا شریک کا حق ہے، اور حق کا ساتھ دینے والوں کی طاقت بے خوف و خطر ہو کر میدان عمل میں آ گئی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہی ہے صاحب عروج جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ یعنی یہاں پر امروز فردا سے مراد ہے آج اور ہمارا آنے والا کل یا مستقبل، یعنی دور حاضر میں آنے والی کل کے لیے بہترین لائحہ عمل ترتیب دینے والا ہی آج کا سردار بننے کا رکھتا ہے، اور یہی فکری آزادی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور یہی پیغام شاعر اس شعر میں دے رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شعر نمبر 8۔ زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ کچھ الفاظ کے معنی دیکھیں۔ لفظ معنی یعنی مفہوم، غلط جو درست نہ ہو، تفسیر شرح یا وضاحت۔ گویا شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کو آزادی کے درست معنی اب ہم بتائیں گے، کیونکہ آج تک لفظ آزادی کی وضاحت غلط ہوتی رہی، یعنی لوگ اس کی شرح غلط بیان کرتے رہے ہیں۔ شاعر اس شعر کے آئینے میں ہمیں آزادی کی حقیقی روح کو سمجھانے کا پیغام دیتا ہے، یعنی آزادی معاشرتی اقدار کو مستحکم یعنی مضبوط کرنے کے لیے ایک مسلسل لائحہ عمل ہے جو کسی بھی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے، جبکہ مغربی معاشرے نے آزادی کا جو تصور پیش کیا اس نے انسانی عظمت کی حامل اقدار کی دھجیاں اڑا دی، اور یہ حقیقت ہے کہ شتر بے مہار قسم کی آزادی تہذیب کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں مغربی تہذیب پر کڑی تنقید کی ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ مغربی معاشرے کی اندھی تقلید نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہی مفلوج کر دی ہے۔ بقول فیض کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ سر سید احمد خان نے بھی کہا تھا کہ اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، جہالت اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے، یعنی اخلاقی برائیاں حقیقی آزادی سے کوسوں دور ہے، اور اگر فکری غلامی سے نجات حاصل نہ ہو سکی تو آزادی کو آزادی کہنا بیکار ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا، اور یہی فکری آزادی ہے۔ عوام الناس کے بنیادی حقوق کی حفاظت بھی حقیقی آزادی ہی کی مرہون منت ہے یا احسان مند ہے، یعنی ہم دوسرے الفاظ میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومتیں عوام کے جان و مال، عزت و آبرو جیسے حقوق کی حفاظت نہ کر سکیں تو ان کی آزادی بے فائدہ ہے۔ دانش کا یہ شعر ہمیں انداز غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم بتائیں، یہاں پر اس شعر میں شاعر نے جو ہم بتائیں پر زور دیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ہم ہی صرف بتا سکتے ہیں، یعنی اہل اسلام، کہ صرف دین اسلام کا منشور ہی آزادی کے بہترین معنی کی عکاسی کرتا ہے یا اس کی
شرح بیان کرتا ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ دین صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کا پابند بنا کر دنیاوی بتوں کے تسلط سے آزاد کر دیتا ہے، اور آزادی کی اس تفسیر سے بہتر کوئی اور وضاحت ہو ہی نہیں سکتی کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی نظم آزادی کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو پہلے حصے میں جو 4 اشعار کی تشریح کی گئی تھی وہ بھی آپ نے بغور سنی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ان اگلے 4 اشعار سے بھی بھرپور استفادہ کر سکیں گے۔ یہاں پر پھر میں دوبارہ سے یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم نے ہر شعر کے ساتھ شعر میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں انہیں وضاحت سے لکھا ہے یا ان کے معنی بیان کیے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اگر الفاظ معنی پر غور کریں گے اور آپ مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے تشریح کرنا آسان ہو جائے گی، ورنہ آپ لوگوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیپر میں الفاظ معنی علیحدہ سے لکھیں، یہ صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے بہترین کامیابیوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔